بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تحيي ورحمتك نبيت السنة الاعتكاف قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک غلام حاضر ہوا اور عرض کی بندہ نواز، اگر میں اپنے دن کے ایک تہائی حصے کو آپ کی ذات پہ درود پڑھنا وظیفہ بنا لوں تو حضور اس کے لیے میرے لیے کیا ہے اس میں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تیرے لیے بہت دنیا اور آخرت کی بہتریاں ہیں اور اگر تو چاہے تو اس میں اضافہ کرنا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور میں نصف جو حصہ ہے اپنی دن کا وہ میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اور اگر تو چاہے تو اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ مدعا تو حضور کا یہ تھا نا کہ اس میں اور اس پر درود پڑھے، تو واز کرنے لگے حضور میں 3/3 جو ہیں وہ آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے لیے اس میں بہت ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، اگر اس میں اضافہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو واز کرتے ہیں حضور اب میرا کوئی اور کام نہیں ہے، میں نے فرض کی ادائیگی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، سلام پھیر کے آپ پہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اس میں ثابت قدم رہنا شروع کر دے، استقامت تو شروع کر دے، اس کو وظیفہ بنا لے، تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے۔ بڑا آسان نسخہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں ہر وقت اپنی زبانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا ترانہ جاری رکھنا چاہیے۔ محبت سے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ سیدی یا خاتم النبیین۔ پر انتہائی محترم محتشم عزت مآب حاضرین، سامعین و ناظرین، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ دعائے قنوت میں موجود ہم جو رب سے وعدے کرتے ہیں اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ ہم ہر رات اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی بارگاہ میں، اس کے گھر میں جائے نماز میں پر کھڑے ہو کر باوضو پاکیزہ حالت میں ہم کچھ اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اور پھر سلام کرنے کے بعد ہم وہی وعدے جو رب سے کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں، رب سے کیے ہوئے عہد و پیمان ہوتے ہیں، ان کو توڑنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے دعائے قنوت کا وہ ہو چکا تھا، میں اس کو دوہرا دیتا ہوں اور پھر اگلی جو باتیں ہیں وہ آج سیکھتے ہیں۔ بندہ نماز کی حالت میں رب کے حضور یہ وعدہ کرتا ہے اللہم انا نستعینک، تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، کسی اور غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، ونستغفرک، اور تجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کروں گا۔ بندہ ہے گناہ ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے انسان، لیکن مالک در تو تیرا ہے، اگر میں کہیں محو ہو گیا، کہیں کھو گیا تو پھر بھی واپس تیرے در میں حاضر ہوں گا، تو تو نے میری دستگیری کرنی ہے، مجھے بخشش دینی ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور تجھ پر پختہ ایمان رکھنا ہے، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر بھروسہ، اعتماد، امید اور یقین کا رشتہ وہ تیری ذات سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیری بڑی بہترین ثنا کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ذکر کی بات آئی تھی، اور یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں رات کو کتنی کوئی ثنا کرتا ہوں۔ وعدہ تو یہ ہے کہ بڑی بہترین اور ہر بات اور ہر لمحہ میں تیری حمد و ستائش کرتا ہوں۔ بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کتنا وقت دیتا ہوں، اپنے کاروبار، اپنے اہل و عیال، دنیا داری کو کتنا وقت دیتا ہوں، اور دنیا بنانے والے کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ ذکر کی جو بات تھی اس کو ریاض کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دنیا کے دھندے کام چھوڑ کر، معاملات چھوڑ کر تسبیح پکڑ کے مصلی پہ بیٹھا رہے تو وہ بھی ذکر کہلائے گا، وہ بھی ذکر ہے، لیکن بندہ اپنا کام کرتا رہے اور اس کے اندر وہ حلال حرام کی تمیز رکھے، وہ جو کما رہا ہے اس سے اس کا مطمع نظر کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو،
بلکہ اپنے بیوی بچوں کا، اہل و عیال کا، اپنی فیملی خاندان کا پیٹ پالنا اور عزت سے جینا اس کا مقصود ہو تو یہ بھی ذکر کہلائے. لیکن میں شاید مرتبہ پہلے بھی یہ مثال عرض کی تھی کہ ایک بندہ ہے، اس کی وفات ہو گئی شراب خانے میں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا اس لیے شراب خانے میں اس کی وفات ہوئی. اور ایک شخص تھا جس کی وفات مسجد میں ہوئی، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی مسجد میں فوت ہوا ہے، تو یہ بڑا نیک تھا. حالانکہ رب کے ہاں جو پیمانہ اور کرائٹیریا ہے وہ کچھ اور ہے. تو صوفیاء نے اس بات پر بڑی بحث کی ہے، کلام کیا. وہ کہتے ہیں وہ جو شراب خانے میں فوت ہوا نا، شرابی جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ شرابیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے گیا تھا، وقت پورا ہو گیا ادھر اس کو ادھر. اب وہ فوت تو شراب خانے میں ہوا، لیکن اللہ کے اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ ہم تو مسلمانوں کو مسلمان بنائے جا رہے ہیں نا. جو نمازی ہیں انہیں کو نماز کی فضیلت بتاتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں انہیں کو روزوں کی فضیلت بتاتے ہیں. اور وہ شرابیوں کو اللہ کے بھٹکے ہوئے رستے سے اللہ کے رستے پہ صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے گیا تھا. وہیں پہ اس کی موت ہو گئی، تو شہادت کی موت. تو ظاہری اسباب، وہ جب مسجد میں جس کی موت ہوئی تھی، وہ جو لکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں اس نیت سے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جب جماعت نماز کی کھڑی ہوگی نا، سارے نماز کی نیت باندھ لیں گے تو میں لوگوں کی جوتیاں چرا کے نکل جاؤں گی. فوراً جو اس کی موت ہوئی ہے وہ مسجد میں ہوئی ہے، لیکن نیت اس کی خراب تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی نیت پہ جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت اور معاملہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کیا ہے. ظاہری اسباب اور معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کتنا کوئی شکر ادا کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کلاس پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، پوچھا کہ کھانا کھانے کے آداب جانتے ہو؟ ہم نے تو یہی شکر سمجھ لیا نا کہ وہ جو بچپن سے سکھایا گیا، پانی بیٹھ کے پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، اور دیکھ کر پینا ہے، اور پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کہنی ہے، اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پی کر الحمدللہ کہنا. تو یہ شکر ہو جائے گا. کھانا کھایا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنی طرف سے کھائیں، اور سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائیں، اور جب کھا لیں تو الحمدللہ پڑھیں. تو یہ شکر ہو گیا. یہ بھی شکر کی ایک شکل ہے. لیکن حضرت جنید نے جو ہمیں بتایا، وہ کہتے ہیں شاگردوں سے پوچھا تھا کہ کھانا کھانے کے آداب جانتے ہو؟ تو شاگرد تھے حضرت جنید کے. آج کل کسی بڑے ماسٹر کا کوئی شاگرد ہو تو وہ بھی چپ نہیں رہتا، وہ بھی تو بتاتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی کے شاگرد تھے. تو ہر ایک شاگرد نے اپنی اپنی حیثیت اور اسناد کے مطابق جو کچھ سیکھا تھا وہ بتایا کہ حضرت اس طرح بیٹھنا چاہیے، اس طرح قبلہ رخ ہونا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، صاف جگہ ہونی چاہیے، کھانا اپنی طرف سے کھانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے لقمے ہوں، چبا چبا کے کھانا چاہیے، جو کچھ کتابوں میں پڑھا. تو حضرت جنید نے کہا کہ وہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن میرا مقصود کچھ اور ہے. جب سارے شاگرد ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا، شاگرد عرض کرنے لگے، حضرت آپ بھی شاید فرما دیں کہ کھانے کے سب سے بہترین آداب کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کا سب سے پہلا آدب یہ ہے، کھانے کا شکر یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بجا لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو تو کھانا کھانے لگا ہے وہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا. یہ تجھے خبر ہو اگر وہ تیرے حق حلال کا پیسے کا کمایا ہوا کھانا ہے نا، وہ تیرا ایک ایک لقمہ کھا بھی خود رہا ہے، نیکیاں بھی خود تیری نامہ اعمال میں لکھی جائے.